नाज़रीन, आज जिस किताब पर मैं बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ वो अपने मौजू में बहुत अछूती, बहुत खूबसूरत किताब है। 2018 में छपी है। मैंने इस पे बात करने में लेट इसलिए कर दिया कि मैं इसे वक्तन फ़वक्तन जब भी इसकी किरत करती हूँ, जब भी इसे पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं हर बार कुछ नए जो नुक्ते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ इस किताब से। मैंने चाहा, बहुत अरसा पहले चाहा कि इस पे मैं लिखूं, लेकिन हमेशा की तरह जैसे पहले मैंने बताया कि थोड़ी काहिल खातून हूँ, तो लिखते हुए ज़रा लिखने की प्लानिंग करने के लिए भी मुझे 2 महीने लग जाते हैं कि अच्छा एक लाइन लिख ली तो अब 4 लाइनें। लेकिन अब जो ये किताब है, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद मुझे इस किताब की खूबसूरती, इस किताब की अहमियत को अपने पास रोक के रखना चाहिए। किताब है नज़्म कैसे पढ़ें, नासिर अब्बास नैयर साहब की किताब है। नासिर अब्बास नैयर साहब कौन हैं? तारुफ की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग अगर नहीं जानते उनके लिए, नासिर अब्बास नैयर उर्दू अदब के मासिर आज के नाकदीन में बहुत नुमाया नाम है। इनकी किताबें पढ़ पढ़ के मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इनकी किताबें पढ़ पढ़ के हम जैसे तालिब इल्म जो है वो तनकीद के पेपर पास करते आए हैं, तनकीद को समझते आए हैं। नए जितने भी नज़रियात हैं तनकीद के, वो हमारे तक, उर्दू अदब तक अगर पहुँचे हैं तो नासिर अब्बास नैयर साहब की किताबों की वजह से पहुँचे हैं, इनके काम की वजह से पहुँचे हैं। ये किताब नज़्म कैसे पढ़ें, जदीद नज़्म, मासर नज़्म, जो आज की नज़्म है, उनके मौज़ूआत का अहाता करती है। और ना सिर्फ अहाता करती है बल्कि हम जैसे स्टूडेंट्स को ये समझाने के में भी इस किताब का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है कि नज़्म को समझा कैसे जाए। नज़्म कैसे पढ़ने से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि नज़्म की अदायगी कैसे हो, नज़्म को पेश कैसे किया जाए। इसका मकसद, इसका मतलब साफ साफ अल्फाज में ये है कि नज़्म को समझा कैसे जाए, जदीद नज़्म को कैसे समझा जाए। बेसिकली हमारी तरबियत जो हुई है, हमारी जो उर्दू अदब के जो तालिब इल्म है, उर्दू अदब को जानने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले हैं, वो जानते हैं कि हमारी जो तरबियत हुई है वो ये हुई है कि हम मौज़ूआत और नज़रियात को रवायती एक पस मंज़र में पढ़ते चले आ रहे हैं और समझते चले आ रहे हैं। हमारे लिए आज भी गज़ल का शेर समझना निस्बतन आसान है एक नज़्म को समझने के मुकाबले में, और नज़्म भी वो जो जदीद नज़्म है या माबाद जदीद नज़्म है। इस किताब में इस नज़्म के, ये जो आज लिखी जा रही है, जो पिछली चंद दहाइयों से जो जिसका एक चलन है, जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए, नूमी राशिद, मजीद अमजद, मीरा जी और इस तरह के और बड़े नाम, मतलब इस किताब में बहुत सारे जो किताबों शायरों का जिक्र है। अगर ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिन नज़्मों को पढ़ के बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात हमने ये भी किया कि शायर कहना क्या चाहता है, ये समझ के, ये सोच के हमने उस नज़्म को ही एक साइड पे कर दिया, या हमने कह दिया तो शायरी नहीं, इसको तो बातें नहीं करनी आती। लेकिन असल में कसूर हमारी समझ का है। हम इस नज़्म को, इस दौर के तकाज़ों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। और हाँ, हर कोई शायर होता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी ने नस्री नज़्म के शौक़ में, नस्री नज़्म की आड़ में कुछ भी लिख दिया हम उसे नज़्म समझ लें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ये चीज़ भी इस किताब में बहुत वाज़ेह अल्फाज में बयान की गई है। नासिर अब्बास नैयर साहब को इस किताब के लिए मैं स्पेशली मुबारकबाद दूंगी। और भी बहुत सारी किताबें इनकी बहुत अहम है, बहुत अहम है। अगर कभी मौका मिला, अगर किसी किताब की मुझे लगा कि इस पर मुझे इस तरह से आके स्पेशली बात करनी चाहिए और मुझे बताना चाहिए स्टूडेंट्स को और मेरे जैसे तालिब इल्मों को कि नज़्म, जदीद नज़्म, माबाद जदीद नज़्म को समझने के लिए इस किताब का मुताला ज़रूर करें। वैसे भी आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, और मेरे साथ तो बहुत ही होता है। जब कोई मुझे कहे किसी शेर का मतलब समझा दें, जैसे क्लास में कभी शरह करनी पड़ जाए किसी नज़्म की, किसी कलाम की, तो मैं बहुत बेजार होती हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि एक खूबसूरत एक चीज़ है, एक खूबसूरत बात है, उसकी शरह आप कैसे कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको दरसी ज़रूरतों के मुताबिक, दरसी ज़रूरतों के हिसाब से जब चीज़ें पेश करना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहरहाल इस किताब की कुछ कोटेशंस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। हाँ, थोड़ा सा नासिर अब्बास नैयर साहब का डिक्शन थोड़ा मुश्किल है, उसको समझने के लिए आपको एक तरबियत याफ्ता कारी होना पड़ता है। और तरबियत याफ्ता कारी का मतलब क्या है? तरबियत याफ्ता कारी का मतलब ये है कि आपका मुताला वसी होना चाहिए और आपको उर्दू के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको किसी हद तक समझने की सलाहियत आप में मौजूद है, और वो सिर्फ वसी मुताले से ही मुमकिन है। खैर, मैं कुछ इसके मैंने नोट्स भी लिए, लेकिन वो इस तरह से अगर मैं बयान करूँगी तो शायद आप उसे बहुत ज़्यादा जो है वो समझ ना पाए। लेकिन हाँ, इस किताब के
چند جو مضامین ہیں، پہلے تو میں ان کا تعارف دے دوں، سوری وہ میں مس کر رہی تھی. اس کتاب کے اندر جتنے مضامین ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ پیش لفظ کے بعد اردو نظم کی جدیدیت، نوآبادیات اور ماضی و روایت کی بازیافت، یہ پہلا مضمون ہے. پھر خدا بنے تھے یگانہ مگر، جدید نظم کی شعریات پر چند باتیں ہیں. یہ جدید نظم کو سمجھنا مشکل کیوں ہے. دیکھیں کتنی اہم چیزیں، مطلب کس طریقے سے ناصر عباس نیر صاحب نے احاطہ کیا ہے ان مضامین میں. کہتے ہیں کہ نظم میں خالی جگہیں، وقفے اور خاموشی. نظم میں خالی جگہیں، وقفے اور خاموشی، یہ جو کچھ جگہوں پہ نظموں کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں بات آدھی کر کے آدھی چھوڑ دی گئی ہے، وہ ہم پہ چھوڑ دی جاتی ہے کہ ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں. اور ہر شخص اسے اپنے تجربے، اپنے پس منظر کے حساب سے سمجھتا بھی ہے. اور اگر کوئی شاعر کے دماغ تک پہنچ گیا ہے، اس کے مطالب تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اس شاعر کی بہت بڑی کامیابی ہے. اگلا مضمون ہے ملے برسوں وہی بیگانگی تھی، یعنی جدید نظم کی حیت اور موضوع پر چند باتیں ہیں. یہ جدید نظم میں جلا وطنی کا اظہار، اختر الایمان کی نظم کے حوالے سے ایک مضمون ہے. پھر ایک مضمون ہے، یہ بھی بہت خوبصورت ہے، کہ نظم کا بھی ایک گھر ہوگا. آپ موضوعات دیکھتے جائیں، کتنا پڑھ کے مزہ آ رہا ہے کہ معاصر پاکستانی نظم، نئی نو آبادیات اور روایت کی بازیافت. اور پھر آخری ہے کہ مجھے نظم لکھتی ہے. جدید اور مابعد جدید نظم کے امتیازات، یعنی فرق کیا ہے جدید نظم اور مابعد جدید نظم کے. یہ اس قدر اہم کتاب اس لیے مجھے لگی، میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں، ایک دفعہ آپ اس کی فہرست پر نظر ڈال لیں اگر یہ کچھ کلیئر ہوتی ہے تو. دیکھیے یہ کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں، یعنی ایک کتاب آپ کو اس دور کے بہت شعراء جو کہ آج لکھ رہے ہیں اور پچھلے چند دہائیوں سے کچھ جو چلے بھی گئے، جو نہیں رہے ہمارے ساتھ، ان کے لکھے ہوئے کلام کو سمجھنے میں بھی بہت مدد دیتی ہے. اس لیے اس کتاب کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ تھی اس پہ بات کرنے کے لیے. ابھی جو میں نے کہا کچھ کوٹیشنز میں آپ کو اس میں سے سنانا چاہوں گی. کہتے ہیں کہ کلاسیکی نظم اور جدید نظم میں فرق کیا ہے. اس کو ایک جملے میں بس آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں کہ کلاسیکی نظم محض منظر ہوتا ہے، منظر کم ہی استعارہ بنتا ہے، مگر جدید نظم میں شاید ہی کوئی منظر غیر استعاراتی ہو. اس پہ ذرا غور کریں کہ جدید نظم میں شاید ہی کوئی منظر غیر استعاراتی ہو. آپ جب روایتی کوئی نظم پڑھتے ہیں، کوئی روایتی موضوعات کی حامل نظم پڑھتے ہیں، اس میں آپ تشبیہات اور استعارات استعمال ہوئے ہوں، کہیں آئے ہوں تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو جدید نظم ہے اس کی خوبصورتی کچھ اور ہے کہ ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہے. ظاہر کچھ ہے، اس کے پیچھے کچھ ایک اور جہان ہے، پورا باتوں کا، احساسات کا، جذبات کا. اور اس دور کے ایک طرح سے یوں کہ یہ نظم اس دور کا شوب بھی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. ایک اور جگہ انہوں نے جدید نظم کی سب سے اہم بات جو بیان کی، جسے میں نے آپ کے لیے اسپیشلی انڈر لائن کیا، ورنہ کتابوں پہ میں نشان نہیں لگایا کرتی. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے کسی کتاب پہ یوں لانے لگائی کہ میں نہ بھول جاؤں اس بات کو بیان کرنے سے. کہتے ہیں کچھ نظمیں صرف ہماری یادداشت کو تحریک دیتی ہیں، کچھ بھولی بسری یادوں، کچھ زمانے کی گرد میں محو ہو جانے والے منظروں کی یاد تازہ کرتی ہیں. لیکن جدید نظم زیادہ تر ہماری متخیلہ سے مخاطب ہوتی ہے، یعنی ہماری قوت اختراع کو تحریک دیتی ہے، ہمیں ایک منفعل کاری کی بجائے ایک فعال کاری کے منصب پر فائز کرتی ہے. منفعل کاری محض وصول کنندہ ہوتا ہے، یعنی وہ شاعری کا بنا بنایا معنی اپنی طرف سے کسی آمیزش کے بغیر وصول کرتا ہے. ایسے کاری کسی آئیڈیالوجی کے نفاذ کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے. ایسا کاری کسی بھی آئیڈیالوجی کے نفاذ کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوتا ہے. پھر انورٹڈ کاماز میں سب سے خوبصورت بات کی ہے، سب سے اہم بات کی، کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو ریاستیں اپنی آئیڈیالوجی کا نفاذ چاہتی ہیں وہ ادب سمیت تمام متون کے مطالعے کے لیے غیر شراکت پسندانہ یا منفعل کردت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. جبکہ فعال کاری تحریک کے انسپریشن ضرور حاصل کرتا ہے، مگر وہ کوئی ڈھلا ڈھلایا معنی وصول نہیں کرتا، بلکہ معنی کی تعمیر میں خود حصہ لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ نعرے بازی پہ مشتمل جتنی بھی شاعری ہوتی ہے، جس میں نعرہ، کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی اس طرح کی پیش کی جائے جو کہ کسی بھی ریاست کی نظریاتی بنیادوں کو جو ہے وہ طاقت فراہم کرتی ہو، طاقت دیتی ہو، وہ بہت جلد عوامی مقبولیت حاصل کر لیتی ہے. یہی بات ناصر صاحب نے ہمیں بتائی ہے. اچھا اسی طرح یہ بات میں جیسے آپ کو بتا چکی ہوں. پھر مختلف نظمیں ہیں مختلف شاعروں کی، بڑے خوبصورت ٹکڑے انہوں نے اٹھائے ہیں.
تو وہ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے آپ کو اسے پڑھنے میں بھی بہت لطف آئے گا. لیکن جب یہ موضوعات پر بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے گا جب وہ کہتے ہیں مجھے نظم لکھتی ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی میں وہ نخل رواں ہوں جو نمود و ہستی کی گردشوں میں گھومتا رہتا ہے. بستی کے ذخیرے میں جہاں پر آب روح دنیا کی بہتی ہے، جہاں پر آب روح دنیا کی بہتی ہے، بقائے روز مرہ کی ضمانت میں جہاں پر وقت دن بھر گرم کرنے گونتھتا رہتا ہے میری سرد مٹی کی قدامت میں. مشکل لگتی ہے چیز، ایسی چیز سنیں فوری طور پر سماعتیں اسے سمجھ نہیں پاتی. سماعتوں پہ خوبصورت اگر ردھم میں ہے، آہنگ میں ہے، جیسے آزاد نظم ہے، نظم معرہ ہے، نظم کی جیسے مختلف شکلیں ہیں، تو یہ اس کا آہنگ ہمیں متاثر کر جاتا ہے. لیکن جب یہی بات نثری نظم میں آتی ہے تو ہم یکدم ہمارے اعصاب کو ایسے ایک دفعہ بریک لگتی ہے، رکتا ہے دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے. پھر وہ اسی طرح اور بھی بڑی نظم ہے، لیکن جو ایک خوبصورت نظم جس میں بات ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اگر مجھے وہ نظم فوری طور پر مل جائے تو میں ضرور اسے یہاں پیش کرنا چاہوں گی. یہ سلمی صحبائی پل بھر کا بہشت کا ایک اقتباس ہے. وہ کہتے ہیں ہم دونوں آدم اور حوا پل کے بہشت میں رہتے ہیں اور پھر تم وہی ڈری ڈری سی بسوں پر چڑھنے والی عام سی عورت اور میں دھکے کھاتا بوجھ اٹھاتا عام سا مرد. دونوں شہر کے چیختے دھاڑتے رستوں پر پل بھر رک کر پھر اس پل کا خواب بناتے رہتے ہیں. یہ مختلف جو حصے ہیں مختلف نظموں کے انہوں نے بیان کیے ہیں. بات لمبی نہیں کرنا چاہوں گی. کتاب اگر آپ نظم کو سمجھنا چاہتے ہیں، جدید نظم کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں اور لٹرلی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ ہے کتابوں میں، شاعری میں، تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. یہ اور بات ہے کہ تنقید اور تخلیق کا جو آپس میں ایک ٹسل ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے کہ تخلیق پہلے ہوتی ہے یا تنقید پہلے ہوتی ہے، یعنی کہ پہلے نظریات اور پہلے اصول و ضوابط متعین کیے جاتے ہیں کہ پہلے چیزیں تخلیق ہوتی ہیں اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں مطلب اصول و ضوابط متعین کیے جاتے ہیں. یہ ایک بحث رہی ہمیشہ سے. اس کے باوجود کہ تخلیق اپنے راستے بناتی چلی جاتی ہے، وہ بنے بنائے اصولوں پر کبھی بھی زیادہ دیر کارآمد مطلب کاربند نہیں رہ سکتی. پھر بھی تنقید بہرحال ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. تو یہ کتاب شدت سے ریکمینڈ کروں گی. 2018 میں چھپی سنگ میل پبلیکیشن سے. آپ آن لائن بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور آپ کی لائبریری میں اس کتاب کو ضرور ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ.